السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ لاہوتی وظائف کی ایپیسوڈ نمبر 2 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو سورہ اخلاص کے بارے میں چند وظائف اور چند واقعات جو علامہ لاہوتی کی اپنی زندگی کے بیتے ہوئے ہیں وہ بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ استغفر اللہ۔ ایک بار میرے جنات دوست میرے پاس بیٹھے تھے، مجھے غیاث الدین بلبن مغل بادشاہ کے چشمدید واقعات سنا رہے تھے کہ وہ رعایا کے ساتھ کیسا تھا اور اس کے دن رات کیسے تھے۔ کہنے لگے ان کے دور میں ایک بزرگ تھے جن کا نام بھی غیاث الدین افرادی تھا، بہت صاحب کمال پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ بادشاہ ان کے پاس بھی جا کر رات گزارتا، کبھی دن میں چھپ چھپا کر جاتا، جب بھی جاتا اسے بڑی ہستیوں کا دیدار ضرور ہوتا۔ ایک بار بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے دیدار کیوں ہوتا ہے، یہ چیزیں محل میں نہیں ہوتی؟ تو بادشاہ کو افرادی بزرگ نے بتایا، دراصل ہم رزق حلال دیتے ہیں اور سارا دن سورہ اخلاص کا ورد کرتے ہیں۔ فرمایا جو سورہ اخلاص کا بے شمار ورد روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کرتا ہے تو 2 سال کے بعد اس کے پاس شاہ جنات نے ایک صالح جنات کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں اور اس کے ہر کام میں اس کی خدمت کرتے ہیں، حتیٰ کہ دن رات اس کی غلامی کرتے ہیں۔ علامہ لاہوتی بیان کرتے ہیں کہ خود میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں ٹھٹھا کے قبرستان مکلی میں سورہ اخلاص بما تسمیت طویل دنوں کے لیے بہت بڑی مقدار اور بہت قلیل خوراک کے ساتھ دن رات پڑھوں۔ چونکہ ان کی اجازت تھی، پھر دعا اور توجہ تھی، تو یہ عمل میں نے کیا اور خوب محنت اور دھیان اور یکسوئی سے کیا۔ دوران عمل مجھے حیرت انگیز واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان واقعات کو علامہ لاہوتی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب میں سورہ اخلاص کا عمل کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ کمل جو کہ میں نے سخت سردی کی وجہ سے اوڑھا ہوا تھا، اس میں کچھ سرسراہٹ اور حرکت محسوس کی۔ میں نے کمل کا کونا اٹھایا تو ایک بہت بڑا سانپ کنگلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے جھاڑا اور وہ بھاگ گیا۔ میں پھر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد پھر اسی طرح دوسرے کونے میں سانپ کی حرکت محسوس ہوئی۔ اب میں اٹھا نہیں بلکہ اپنے عمل کی توجہ کو سلطان الاذکار کی شکل میں لا کر اس کی طرف توجہ کی۔ واقعی محسوس ہوا کہ اثر شروع ہو گیا ہے۔ چند منٹ ایسا ہی کیا تھا کہ پھر دیکھا کہ ایک جلی ہوئی رسی اور اس کی راکھ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ راکھ جھاڑ دی۔ اسی طرح پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں عمل کر رہا تھا کہ چھوٹا سا کتے کا بچہ سردی سے کھرکھراتا ہوا اور کوں کوں کرتا ہوا میری موٹی کمل میں گھس گیا۔ میں نے اس کو کمل میں جگہ دے دی۔ تھوڑی دیر تو وہ کوں کوں کرتا رہا، پھر وہ پرسکون ہو گیا، جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی سردی ختم ہو گئی ہو۔ پھر میں نے اسے سوتا ہوا اور پرسکون پایا۔ اب روزانہ اس کا معمول ہو گیا، حتیٰ کہ چند دنوں کے بعد میں اس کا منتظر رہنے لگا، چونکہ میرے عمل میں بقایا 23 دن رہتے تھے اور آخری دن تک وہ کتے کا بچہ میرے پاس آتا رہا۔ میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتا اور تہجد پڑھ کر عمل ختم کرتا۔ اب اس ویران میلوں میں پھیلے قبرستان میں جہاں ہر طرف ہو کا عالم تھا، بالکل سناٹا، ویرانی، خاموشی، خوف و ہرس اور ہر طرف جنات کا راج، لیکن اب وہ کتے کا بچہ میرا ساتھی بن گیا۔ آخری دن جس دن وہ عمل ختم ہونا تھا وہ آیا اور حسب معمول میرے کمل میں گھس گیا۔ میں اپنا عمل کرتا اور پڑھتا رہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور رفتہ رفتہ وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا، اتنا بڑا کہ اونٹ کے برابر نظر آنا شروع ہو گیا۔ ادھر میرا عمل ختم ہوا۔ تب اونٹ کی مثل کتا بولا کہ میرے اوپر بیٹھو۔ میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے لے کر چلتا گیا، حتیٰ کہ سارے قبرستان کی سیر کرائی، جگہ جگہ جنات کے لشکر دیکھے، کئی جیلیں دیکھی جن میں سرکش اور ڈاکو، چور، لٹیرے اور بدکار جنات کو سزائیں دی جا رہی تھی۔ جنات کے بچے کھیل رہے تھے، کوئی کھانا پکا کر بانٹ رہا تھا تو کوئی کسی اور مشغلے میں مصروف تھا۔ ان جنات نے مجھے ایک خاص قسم کا چھوٹا بھنا ہوا گوشت دیا اور مجھے کہا کہ یہ حلال ہے۔
میں نے کھایا، واقعی لذیذ اور بہت ذائقے دار تھا۔ اسی طرح علامہ لودھی ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ ہم گزرے تو جنات میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا تھا کہ جب بھی کسی کا جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھو تو پڑھو واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا۔ میں نے وہ پڑھا اور سانس روک کر پڑھا، اور جب سانس ٹوٹنے لگا تو پھونک ماری، بس ایک دم ان کا جھگڑا بند ہو گیا، کیونکہ اس جھگڑے کو کئی لوگ ختم کرانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ختم نہیں کرا سکے تھے۔ اس لیے ایک شخص درمیانی عمر کا میری طرف متوجہ ہوا، لوگوں سے مراد جنات پڑوسی، اور کہا کہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آیت پڑھی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے دے۔ میں نے کہا اے نامعلوم، تو اس کو غلط استعمال کر لے یا درست، کیونکہ اس آیت کے اور بے شمار فائدے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں بالکل درست استعمال کروں گا، بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو ایک اور عمل دوں گا جس کا آپ کو انوکھا فائدہ ہوگا کہ جس کی لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں یا بے اولاد ہو وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا اور بے اولاد کبھی محروم نہیں رہے گا، اور اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو اور وہ یہ عمل کرے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ اس جن نے اس کے اور بھی بہت سے فائدے بتائے، اور وہ مسلمان تھے اور کہنے لگے میں نے بڑے بڑے علماء صالحہ اور بزرگان کی خدمت کی ہے، اور رات افغانستان کے جید علماء، بغداد کے بزرگان، اچ شریف کے بزرگان، سندھ کے بزرگان، دہلی کے فقراء، مدینہ کے محدث بزرگوں کی بھرپور خدمت کی ہے اور ان سے لازوال موتی لیے ہیں۔ اس عمل کے بدلے وہ موتی آپ کو دوں گا، کیونکہ بہت عرصے سے ان کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا ہمارے ہاں جھگڑا جب ہوتا ہے تو اس کی آگ ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ میں چونکہ ان کا پڑوسی ہوں اور خود میری عبادت اور مراقبے میں خلل ہوتا ہے، میں نے اپنے عمل اور طریقے کئی آزمائے لیکن میں ناکام رہا۔ آپ کے طریقے نے ان کا جھگڑا ختم کر دیا ہے اور نفرت کی آگ محبت میں بدل گئی ہے۔ لہٰذا یہ عمل لینے کے لیے آپ کو سارے عمل جو میں نے صدیوں کی محنت سے حاصل کیے ہیں وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ علامہ لاہوتی کہتے ہیں کہ ابھی میری اس سے اس معاملے میں بات چل رہی تھی کہ اتنی دیر میں وہ اونٹ نما کتا جس پر میں سوار تھا بولا ہاں ضرور دیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں لاہوت کے عالم کی ایک مخلوق ہوں، نہ انسان نہ جن ہوں، سورہ اخلاص کا عامل ہوں۔ اب تک تمہاری دنیا کے حساب کے مطابق میں نے 673 ارب سورہ اخلاص پڑھ لی ہے۔ پھر وہ سورہ اخلاص کے جو فوائد اور فضائل بتانے لگے میں خود حیران ہو گیا۔ پھر کہا کہ میں اب سدا تمہارا خادم ہوں، ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گا۔ واقعی وہ ابھی تک میرا دوست ہے۔ اس اونٹ نما کتے سے کلام ختم کرنے کے بعد میں نے اس جن بزرگ کو آخر کار اس جھگڑا ختم کرنے والی آیت کی اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہوئے، میرا ماتھا چوم لیا، پھر وہ جواہر اور انمول ہیرے جو ان کے پاس تھے مجھے دینا شروع کیے۔ یقین جانیے جن چیزوں کو آج تک میں نے معمولی سمجھا تھا وہی میرے لیے قابل قدر بن گئی۔ میں سنتا جا رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے، پھر انہوں نے مجھ سے دوستی کا عہد کیا اور ایک لفظ دیا کہ جب بھی آپ یہ لفظ سانس روک کر پڑھیں گے میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ آج تک جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے میں نے وہی لفظ سانس روک کر صرف چند بار کہا تو وہ عامل جن میرے پاس حاضر ہو گئے۔ وہ عامل جن میرے پاس جب بھی حاضر ہوتے تھے وہ ایک سندھی آدمی کی شکل و صورت اور سندھی آدمی کے لباس اور لہجے میں آتے ہیں۔ وہ کام جو ناممکن ہو کلام الہی سے منٹوں میں سلجھا دیتے ہیں۔ میں عامل جن کو بار بار تکلیف نہیں دیتا لیکن اس با کمال شخصیت کو یاد ضرور کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک سابقہ حکمران آئے کہ میرا فلاں کام کرا دیں، میں نے اس عامل جن کو بلایا اور ان کا کام کرا دیا۔ اب وہ حکمران فوت ہو چکے ہیں۔ پھر جب علامہ لاہوتی اس عامل جن سے اجازت لے کر رخصت ہونے لگے تو اس عامل جن نے علامہ لاہوتی کو ایک پتھر دیا جو چکنا چھوٹا سا پتھر تھا، بظاہر عام سا، لیکن اس کے فوائد مجھے بتائے کہ آپ جب بھی اس کو زبان پر لگائیں گے تو یہ پھل کھانے یا ڈش کھانے کا ذائقہ دے گا۔
اور اسی پھل یا غذا سے پیٹ بھرے گا اور اسی کے ذائقے کا ڈکار آئے گا۔ میں نے سینکڑوں بار اس پتھر کو آزمایا اور واقعی مفید پایا۔ آج تک وہ پتھر میرے پاس ہے۔ ایک بار ایک غریب آدمی حج پر جا رہا تھا، اسے میں نے غائب ہونے والی آیت بتائی کہ وہ بغیر رقم کے چلا گیا اور پتھر دیا۔ 82 دن وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہا اور یہی پتھر اس کی خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ اب سنیے اس جھگڑے والے خاندان کی کہانی۔ میں اس جن سے یہ پتھر لے کر رخصت ہوا تو تھوڑے فاصلے پر وہ جھگڑے والا خاندان میرا تعاقب میں آیا اور کہنے لگا، مجھے اس عامل جن نے بتایا کہ آپ نے ہمارا جھگڑا ختم کرایا۔ اب ہم میاں بیوی بے شمار بچوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم غریب ہیں اور تو خدمت نہیں کر سکتے۔ آپ جب بھی ٹھٹھا کے مکلی کے قبرستان آئیں ہمارے گھر سے کھانا کھایا کریں۔ میں نے ان سے کئی بار کھانا کھایا اور حلال کھانا ہوتا ہے اور خوب لذیذ ہوتا ہے۔ جب بھی جاتا ہوں ضرور کھاتا ہوں۔ 16 سال سے وہ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ کتا نما اونٹ جب سارے قبرستان کی سیر کرا چکا اور قدرت کے عجائبات دکھا چکا تو اب اس نے اڑنا شروع کر دیا۔ اڑتے اڑتے ایک بہت بڑی غار میں گیا۔ اب اس کی شکل ابابیل کی طرح ہو گئی اور اندھیرے غار میں اڑتے اڑتے بہت دیر کے بعد ایک نیا جہاں اور نیا عالم آ گیا۔ وہ ایسا عالم تھا کہ میں اس عالم کو الفاظ کے نقشے میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ انسان نہیں تھے، وہاں جنات نہیں تھے، بس کوئی اور مخلوق تھی جسے میں کبھی نہیں جانتا تھا۔ اس عالم کی ہر شے انوکھی، ہر چیز نرالی، اور میں اپنے الفاظ میں اسے سائنسی کہوں گا کہ یہاں جدید سے جدید سائنس بھی اس کے آگے ناکام اور بے حیثیت تھی۔ ہر چیز خودکار، ہر چیز لاجواب۔ نفرت، جھگڑے اور ناچاکی نام کی چیز اس معاشرے میں نہیں تھی۔ کیسا معاشرہ، عالم اور دنیا تھی، بس میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں بہت دیر وہاں رہا اور اس قدرت کے انوکھے نظام کو دیکھتا رہا۔ وہاں ان کے خاندان کے بے شمار اور لوگ ملے۔ میں لوگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں انسان تو کہہ نہیں سکتا کہ وہ اس عالم کے لوگ ہی نہیں۔ ان انوکھی مخلوق میں سے ایک شخص کہنے لگا، آپ نے کبھی ارن تشتریوں کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اخبارات اور کتابوں میں ضرور پڑھا۔ کہنے لگا، وہ ہمارا جہاں ہے اور اس جہاں سے بعض اوقات ہم تمہارے جہاں میں بھی کبھی کبھی آتے ہیں اور بغیر نظر آئے تو ہم سارے تمہارے جہان میں آتے ہیں۔ چونکہ مکلی میں ہمارا آنا جانا بہت زیادہ ہے تو میں نے آپ کو بہت خلوص اور نور سے سورہ اخلاص بما تسبیح پڑھتے دیکھا تو مجھے اچھا لگا۔ ہم نے کتے کے بچے کی شکل میں اپنا خاص آدمی بھیجا۔ تم نے اس سے محبت کی، اسے پیار دیا، اسے سکون دیا، اس کا احترام کیا۔ اگر تم اسے دھتکار دیتے تو آج اس عالم میں کبھی نہ ہوتے۔ پھر ہم راضی ہو گئے اور آج آپ یہاں ہیں۔ کہنے لگے، اس سے قبل ہم آپ کی دنیا کے بے شمار لوگوں کو یہاں لائے ہیں، پھر ان کے نام گنوائے۔ جب وہ علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر آئے تو میں نے تصدیق کی، واقعی میں نے ان کے یہ حالات کچھ جگہ پڑھے ہیں۔ کہا، انسانوں کے عالم کا جو شخص بھی سورہ اخلاص بما تسمیہ لاکھوں، کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں پڑھتا ہے، ایک نہ ایک دن ہم اسے اپنے عالم کی سیر ضرور کراتے ہیں۔ ہاں، اس کی پشت پر کوئی باکمال ضرور ہو۔